فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں موسم گرما کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کے سبب عوام کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ مئی کے وسط میں درج کیا جانے والا درجہ حرارت اپریل کے ابتدائی میں دیکھا جا رہا۔ ریاست کے بعض مقامات پر ہلکی بارش بھی ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق درجہ حرارت میں معمول سے 3 تا 4 ڈگری کا اضافہ دیکھا گیا۔ ریاست کے کئی مقامات پر درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ بعض مقامات پر درجہ حرارت 40 تا 42 ڈگری سیلسیس کے درمیان درج کیا جا رہا۔ اسی دوران اے پی کے رائلسیما خطے کے مقامات نندیال، کرنول، کڑپا، چتور، تروپتی، وسط ساحلی آندھرا پردیش کے پرکاشم، پالناڈو، ایلورو میں شمالی ساحلی اضلاع سریکاکولم، پاروتی پورم، منیم اور ویجے نگرم میں گرمی کی شدت زائد درج کی گئی ہے۔ نندیال ضلع کے آلمور درجہ حرارت 44.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ بی آر ایس پارٹی کے اسمبلی انتخابات میں شکست۔ پارٹی قائدین کی دوسری پارٹیوں میں شمولیت کے بعد بی آر ایس پارٹی میں تلنگانہ بھون کی تعمیر اور واستو کو لے کر نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ پارٹی کے عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے فرسودہ رسومات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر کی تعمیراتی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حصے کے طور پر ریاستی دفتر تلنگانہ بھون کے شمال مشرق طرف موجود گیٹ کو مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ اب بی آر ایس قائدین کی آمد و رفت اسی گیٹ سے رہے گی۔ تلنگانہ بھون کا رخ شمال کی طرف سے پارٹی آفس میں گاڑیوں اور قائدین، کارکنوں اور عام لوگوں کے داخلے کے لیے مین گیٹ شمال مغرب میں قائم کیا گیا ہے۔ اب تک تمام گاڑیاں اسی گیٹ سے گزرتی تھی، لیکن اس کو واستو کے مطابق نہ ہونے کا رجحان پایا جا رہا۔ یہ گیٹ ماضی میں باقاعدہ طور پر قائم کیا گیا تھا، لیکن استعمال میں نہیں تھا۔ اسی وقت تعمیراتی تبدیلی کے پیش نظر اس گیٹ سے تمام گاڑیوں کو گزارنے کے انتظامات کیے جا رہے۔ گیٹ پر گاڑیوں کے داخلے کے لیے ریمپ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مشرق کی جانب گاڑیوں کے پارکنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی۔ مرکزی وزیر و تلنگانہ بی جے پی کے صدر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ وہ لوک سبھا انتخابات میں 400 نشستوں کے ساتھ مرکز میں بی جے پی ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آئے گی۔ پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر انہوں نے حیدرآباد میں پارٹی دفتر میں پرچم لہرایا اور خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، ریاست میں بی آر ایس روز بروز ختم ہوتی جا رہی۔ انہوں نے کانگریس پر تنقید کی کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے موقف میں نہیں۔ پارٹی نے جو وعدے کیے ان وعدوں کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کانگریس پارٹی کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ بی جے پی تلنگانہ میں 10 سے زیادہ لوک سبھا حلقوں پر کامیابی ہوگی، اور کشن ریڈی نے کہا کہ ترقی صرف بی جے پی سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ایک عالمی رہنما کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ پوری دنیا ہندوستان کی طرف دیکھ رہی۔ اسمبلی انتخابات سے پہلے راہل گاندھی نے تلنگانہ کو 6 ضمانتیں دی تھی اور اندرون 100 دن ان پر عمل کا وعدہ کیا تھا، تاہم ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ تلنگانہ کے سابق وزیر و بی آر ایس لیڈر ملا ریڈی کے فرزند مہندر ریڈی کے شیڈ کو منہدم کر دیا گیا۔ میڈچل ملکاجگری بلدی حدود میں بلدیہ کی جانب سے یہ کارروائی انجام دی گئی۔ بلدی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شیڈ کی تعمیر کی قبل ازیں اجازت نہیں لی گئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ مقامی کانگریسی لیڈر کی شکایت پر یہ کارروائی انجام دی گئی ہے۔
ریاست میں یکم تا نہم جماعت کے سالانہ امتحانات کو ریاستی حکومت نے ایک بار پھر ری شیڈیول کیا۔ کہا گیا ہے کہ چونکہ امتحانات تہواروں کے دوران ہو رہے تھے، اس لیے حکومت سے اس کے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کی نمائندگی کی گئی تھی۔ اب امتحانات 15 تا 22 اپریل منعقد ہوں گے۔ پہلے 8 اپریل سے 20 اپریل تک امتحانات کا شیڈیول جاری کیا گیا تھا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ مختلف گوشوں سے امتحانات کے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کے لیے نمائندگی کی جا رہی تھی، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت نے شیڈیول میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ اب 15 اپریل سے 22 اپریل تک امتحانات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں پانی کی قلت اور قحط سالی کی صورتحال سے نمٹنے حکومت سے کیے جا رہے متعدد اقدامات میں ناگرجنا ساگر سے ایمرجنسی پمپنگ کے ذریعے پانی کی سربراہی کا 15 اپریل سے آغاز کیا جائے گا، تاکہ اضلاع میں پینے کے پانی کی قلت کو دور کرنے کے علاوہ زرعی شعبے کو پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ شہر حیدرآباد میں واٹر ٹینکرز کی طلب میں اضافے کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا کہ محکمہ آبرسانی ٹینکرز کی طلب کے لیے کالز کے علاقوں میں نظر رکھے ہوئے ہیں اور پانی کی طلب میں اضافے کا بھی جائزہ لیا جا رہا۔ دونوں شہروں کے مغربی حصے کے علاقوں سے پانی کی طلب میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ زیر زمین سطح آب میں کمی کے سبب شہر میں تجارتی سرگرمیوں کے لیے پانی کی قلت ریکارڈ کی جا رہی، جیسے ریسٹوران، ہوٹلوں، دواخانوں اور دیگر مقامات پر ٹینکرز طلب کیے جا رہے اور ہمہ منزلہ عمارتوں میں جہاں سینکڑوں خاندان ایک ہی عمارت میں مقیم ہوتے ہیں، ان مقامات پر پانی کے ٹینکرز کی طلب میں اضافہ ہو رہا۔ سابق رکن اسمبلی کنّا سری سیلم گوڑ بی جے پی سے ترک تعلق کرتے ہوئے کانگریس میں شامل ہو گئے۔ گوڑ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی، اے آئی سی سی انچارج و پارٹی امور دیپا داس منشی اور دیگر قائدین کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ 2009 میں سری سیلم گوڑ نے حلقہ اسمبلی قطب اللہ پور سے بطور آزاد امیدوار کامیابی حاصل کی تھی۔ انہوں نے گزشتہ سال منعقدہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی ٹکٹ پر مقابلہ کیا تھا، مگر ناکامی ان کے حصے میں آئی تھی۔ وہ 2021 میں بی جے پی میں شامل ہوئے تھے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر وائی ایس شرمیلا نے بدویل حلقے کے اماگم پلی میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ ریاست آندھرا پردیش میں لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات بیک وقت منعقد ہوں گے۔ انتخابی مہم کے حصے کے طور پر شرمیلا آئیکولا پاڈو، وریکنٹالہ، کانپاڈو، پورما میلا، پایا لاکنٹا اور موضوعات کا پہلے دن دورہ کر رہی۔ ان کا پہلا روز کا دورہ 10 بجے شب ایٹلور میں ختم ہوا۔ اماگم پلی میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے شرمیلا نے کہا کہ وائی ایس آر راجشیکھر ریڈی کانگریس قائد تھے۔ بحیثیت چیف منسٹر انہوں نے کئی کارروائی نمایاں انجام دی، مگر اب جگن چیف منسٹر ہیں، جنہوں نے بی جے پی کے پاس ریاست کو رہن رکھ دیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اے پی کی تقسیم کے وقت ریاست سے کیے گئے وعدوں پر ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ریاست کو خصوصی موقف دینے، کڑپا میں اسٹیل پلانٹ کے قیام کے وعدوں کو نظر انداز کیا گیا۔ حلقہ لوک سبھا کڑپا سے الیکشن لڑنے کی وجہ بتاتے ہوئے شرمیلا نے کہا کہ چیف منسٹر وائی ایس آر سی پی سربراہ جگن موہن ریڈی نے اپنے چچا وویکانندا ریڈی قتل کے ایک ملزم کو اس حلقے سے دوبارہ امیدوار بنایا ہے، اور وویکانندا ریڈی خود کڑپا کے ایم پی تھے اور وہ راجشیکھر ریڈی کے چھوٹے بھائی تھے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ قاتلوں کا تحفظ کیا جا رہا، جو انتہائی بدبختانہ اور افسوسناک ہے۔ قتل کے الزام میں ماخوذ افراد کو قانون ساز ادارے پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے مہینے ہونے جا رہے اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات سے قبل آندھرا پردیش کی برسر اقتدار وائی ایس آر کانگریس پارٹی کو جھٹکا دیتے ہوئے قانون ساز کونسل کے رکن شیخ محمد اقبال نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ انڈین پولیس سروس آئی پی ایس کے ریٹائرڈ آفیسر نے وائی ایس آر سی پی کی ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ دے کر وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے سربراہ وائی ایس جگن موہن ریڈی کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے دستبردار ہو رہے۔ انہوں نے قانون ساز کونسل کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ان کی مدت کار مارچ 2027 میں ختم ہونے جا رہی تھی۔ رائل سیما رینج کے سابق ڈائریکٹر جنرل آف پولیس 2018 میں وائی ایس آر سی پی میں شامل ہوئے تھے۔ انہوں نے ہندو پور اسمبلی حلقے سے اداکار اور ٹی ڈی پی رہنما بالکر کرشنا کے خلاف وائی ایس آر سی پی امیدوار کے طور پر انتخاب لڑا تھا، لیکن ہار گئے تھے۔ وائی ایس آر سی پی نے 2019 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اقبال کو ایم ایل سی مقرر کیا۔ رپورٹ
نوٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر ہندوپور سے پارٹی کے امیدوار کے طور پر YSRCP کی طرف سے رٹپیگوڑا نارائن دیپکا کو منتخب کیے جانے سے ناخوش تھے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کے خلاف راؤس ایونیو کورٹ میں شکایت درج کرائی، جس میں کہا گیا کہ وہ دہلی وقف بورڈ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں سمن کی تعمیل نہیں کر رہے۔ رپورٹ کے مطابق عدالت اس معاملے پر سماعت کر رہی تھی۔ خیال رہے کہ 11 مارچ کو دہلی ہائی کورٹ نے اس معاملے میں عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو پیشگی ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ED نے امانت اللہ خان کے خلاف دہلی وقف بورڈ کے ملازمین کی بھرتی میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق ایک معاملے میں کئی سمن جاری کیے تھے، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ یہ بھی الزام ہے کہ دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین کے طور پر ان کی تقرری غیر قانونی طور پر کی گئی تھی۔ الزام ہے کہ جب وہ وقف بورڈ کے چیئرمین تھے تو انہوں نے 32 لوگوں کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا۔ ED نے اس معاملے میں ذیشان حیدر، ان کی شراکت دار کمپنی اسکائی پاور، جاوید امام صدیقی، داؤد ناصر اور کوثر امام صدیقی کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے گزشتہ روز نیائے پتر کے نام سے انتخابی منشور جاری کیا گیا تھا، جس سے پارٹی کے اہم لیڈران کی موجودگی میں راجستھان کی راجدھانی جے پور میں منعقدہ ایک جلسے عام کے دوران عوام کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، سابق صدر سونیا گاندھی اور پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی سمیت متعدد اہم لیڈران بھی موجود رہے تھے۔ اس دوران کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ ہر طرف ناانصافی کے اندھیرے بڑھ چکے ہیں، ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور انصاف کی روشنی تلاش کریں گے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے ملک میں ایسے رہنما برسر اقتدار ہیں جو جمہوریت کو پامال کر رہے۔ آج جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوری اداروں کو توڑا جا رہا، یہی نہیں ہمارے آئین کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی، یہ سب آمریت ہے اور ہم سب اس کا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج یومیہ آمدنی سے کھانے پینے کا سامان جمع کر پانا مشکل، رسوئی کی بڑھتی مہنگائی نے ہماری ماؤں بہنوں کے سامنے مشکل کھڑی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جے پور کے ودیادھر نگر اسٹیڈیم میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا تھا کہ اپنی 5 انصاف کی ضمانتوں کے تحت ہم نے 25 ضمانتیں دیں۔ ہماری حکومت آئی تو ہم تمام ضمانتوں پر عمل درآمد ضرور کریں گے، ہم جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں۔ جیسے مودی جھوٹ بولتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا جھوٹ بول کر واپس آتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی بہت سی ضمانتیں دی ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے کون سی گارنٹی پوری کی؟ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ ہریانہ اسٹیٹ ویمنز کمیشن نے ایک انتخابی جلسے کے دوران اداکارہ سے سیاستداں بنی ہیما مالنی کے خلاف ناشائستہ تبصرہ کرنے پر سینئر کانگریس لیڈر و رکن راجیہ سبھا رندیپ سرجیوالا کو 4 سمن جاری کیے ہیں۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ پنچکولہ میں کمیشن کے دفتر میں حاضر ہوں۔ سرجیوالا نے کہا ہے کہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے مشترکہ امیدوار اور سابق رکن راجیہ سبھا سشیل گپتا کی تائید میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا تھا۔ ان کی تقریر کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کیا گیا۔ بہرحال سرجیوالا نے اپنے ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا IT سیل حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے، ایڈیٹنگ کرنے اور جھوٹ پھیلانے کا عادی ہے تاکہ مودی حکومت کی مخالف نوجوان، مخالف کسان اور مخالف غریب پالیسیوں سے ملک کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ سرجیوالا نے کہا کہ پورا ویڈیو سننے کے میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا تھا کہ ہم ہیما مالنی جی کا بے حد احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کی شادی دھرمیندر جی سے ہوئی ہے اور وہ ہماری بہو ہے۔ میرا بیان یہ تھا کہ عوامی زندگی میں سب کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ نایاب سینی جی ہوں، کھٹر جی ہوں یا میں خود کیوں نہ ہو۔
جنرل سیکریٹری اقوام متحدہ اینٹونیو گٹرس نے غزہ پر بمباری کے لیے اسرائیلی فوج کی طرف سے مصنوعی ذہانت AI کا استعمال کرنے کی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اینٹونیو گٹرس نے صحافیوں سے کہا، خبروں سے معلوم چلا ہے کہ AI کا استعمال خصوصی طور پر گنجان آبادی والے علاقوں میں اہداف کی شناخت کے لیے کیا جا رہا۔ اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں شہریوں کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ خبر رساں ایجنسی نے گٹرس کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی مہم میں اب تک 32,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 75,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ان میں خواتین اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد خوفناک بھوک کا سامنا کر رہے، خوراک اور پانی کی قلت کے سبب بچے مر رہے۔ جنرل سیکریٹری اقوام متحدہ نے کہا، فلسطینی لوگوں کو اجتماعی سزا کو کوئی مناسب قرار نہیں دے سکتا۔ ہندوستان کا پڑوسی ملک چین اکثر اپنے کارناموں کی وجہ سے دنیا میں بدنام رہتا ہے، کبھی کسی وائرس کی وجہ سے اور کبھی کسی وجہ سے، لیکن اس بار چین اپنے ہی ایک کیڑے کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنام ہو رہا۔ دراصل چین کا یہ انوکھا کیڑا پوری دنیا میں تباہی مچا رہا۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ ایک پورے جنگل کو تباہ کر سکتا ہے۔ جس کیڑے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اسے لانگ ہارن بیٹل کہتے ہیں۔ ایک وقت تک یہ صرف چین، تائیوان اور کوریا کے کچھ حصوں میں پایا جاتا تھا، تاہم آج یہ دنیا کے کئی ممالک تک پہنچ چکا ہے۔ یہ کیڑا درختوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، لیکن اگر یہ آپ کے گھر کے اندر پہنچ جائے تو وہاں موجود لکڑی کی ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس کیڑے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی درخت یا پودے میں پھنس جائے تو اسے وہاں سے نکالنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسے ہٹانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جس شاخ کو اس نے پکڑ رکھا ہے اسے کاٹ دیا جائے۔ یہ کیڑا امریکہ، جنوبی افریقہ، مشرق وسطی آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ اور ہندوستان کی کئی ریاستوں میں پریشانی کا باعث بن رہا۔ رپورٹ کے مطابق شائع خبر میں کہا گیا ہے کہ سائنسدان بھی اس کیڑے کو دیکھ کر حیران ہیں۔ جرمنی کی یونیورسٹی آف ہیمبرگ کے محققین کے مطابق اگر یہ کیڑا آپ کے گھر میں داخل ہو جائے تو یہ آپ کے صوفے، کھانے کی میز، کرسیاں، حتیٰ کہ کھڑکیوں اور دروازوں کو بھی کھا سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں اس کیڑے کی وجہ سے جنگل کا ایک پورا حصہ کاٹنا پڑا۔ یہ کیڑے خاص طور پر بانس کی لکڑی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ در حقیقت لمبے سنگ برنگ سے ایک گول سوراخ کرتا ہے اور وہاں اپنے انڈے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچوں کو جنم دیتے ہیں اور پھر تیزی سے پھیلتے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN ہیڈ لائنز اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔